رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں کون کون سی عبادتیں کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو عبادتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جو رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے، وہی ساری عبادتیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویسے تو مجھے یہ کلپ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بنانا چاہیے تھی، لیکن اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ اب تک جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، ان احادیث سے جو عبادتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ عبادتیں میں نے نوٹ کی، اور وہی ساری چیزیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کلپ تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا، سیکھنے کو ملے گا۔ روزہ یہ اسلام کے جو پلر ہیں اس میں سے ایک پلر ہے روزہ۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور روزہ رمضان کی سب سے زیادہ خاص عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو آیا ہے، آئیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے، اسی لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار صرف میری وجہ سے اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں متعین کر دیا۔ نماز پڑھو گے اتنا ثواب، صدقہ دو گے اتنا ثواب، یہ عبادت کرو گے تو اتنا ثواب۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر میں دوں گا آخرت میں۔ اللہ کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمان کی حالت میں، قیام یعنی عبادت کی، رمضان کی راتوں میں، رات میں عبادت کی، نماز پڑھی، قرآن پڑھا ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بخشش کا بڑا قیمتی ذریعہ ہے، بڑا بہترین ذریعہ ہے بخشش کرانے کا۔ اگر ہم اور آپ اپنی بخشش کرانا چاہتے ہیں، اور کون اپنی بخشش نہیں کرانا چاہتا ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ رمضان میں قیام کرے، رمضان کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ آئیے تیسرا جو عمل ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث مبارکہ سے رمضان میں کرنے کا، وہ ہے صدقہ خیرات کرنا۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں خوب صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ حضور سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں اب تک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت جو ہے وہ رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے، اور قرآن شریف کا دور فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہو جاتی تھی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جس طرح سے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست طریقے سے سخاوت فرمایا کرتے تھے، صدقہ خیرات خوب کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت کا مالک بنایا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خوب صدقہ خیرات کریں۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نکالیے، اور اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، مسجدوں کے لیے دیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، روزے داروں کو افطار کرائیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کام پتہ چلتا ہے رمضان کے مہینے کا، صدقہ خیرات۔ چوتھی عبادت رمضان کے مہینے کی، روزہ کھلوانا یعنی روزہ افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کے برابر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اعتکاف، ہمیں اعتکاف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی خاص عبادت ہے اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں نا،
اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور کا اعتکاف چھوٹ گیا تو حضور نے اگلے مہینے اعتکاف کیا، اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی لیے اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے، ہمارے کام دھندے ایسے ہیں کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اعتکاف میں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہوتی ہیں، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 15 شعبان میں، جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، سارے مسلمان جاگتے ہیں اور لیلۃ القدر میں سوتے رہتے ہیں، حالانکہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شب برات کی فضیلت تو بعض علماء کے نزدیک ہے ہی نہیں ہے، ضعیف روایات سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 5 راتوں میں رمضان کے اخیر عشرے میں عبادت کے لیے جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے۔ اگلی جو عبادت رمضان کی ہے وہ ہے عمرہ کرنا۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ تو رمضان میں عمرہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے رمضان میں اگر اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے تو رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور رمضان کی رمضان کے عبادت والے کام ہیں اس میں سے ایک خاص کام عمرہ کرنا ہے رمضان کے مہینے میں۔ دعا۔ رمضان کے مہینے میں کثرت سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ کو پکاریں لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعا فرماتے تھے۔ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے خوب روتے تھے۔ اسی لیے رمضان کی ایک خاص عبادت دعا بھی ہے۔ ہمیں دعاؤں کا رمضان کے مہینے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے، خوب دعا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ رمضان کی کچھ خاص عبادتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سننے میں اچھا لگا ہوگا، آپ کے اندر دین کا شوق پیدا ہوا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ یہ کلپ بھی آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔